آج ویڈیو لیکر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی بھی مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، یا مضرتوں سے بچنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ کا مقصد ہو جس کا تعلق اس دنیا سے ہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے اس مطلب میں، آپ کے اس مقصد میں، آپ کی اس مصیبت میں، آپ کی پریشانی کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو کرنے والا اللہ کے حکم سے ہر پریشانی سے ہر چھٹکارا پائے گا، نجات پائے گا۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک صحابی کا واقعہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی، جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہ عمل بتایا، انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو کس طرح سے ختم کیا، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج کا جو عمل ہے، جو وہ وظیفہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل ہے جو انہوں نے ایک صحابی کو بتایا، اور اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ ان کے حوالے سے جو ہے وہ راوی جو اس کے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ مصیبت سے نجات اور حصول مقاصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمایا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں۔ اکثر مجھے فیس بک پر جو کمنٹ موصول ہوتے ہیں ان کو بھی میں اکثر یہی وظیفہ بتایا کرتی ہوں، کیونکہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ اس میں 99 بیماریوں سے شفا ہے، اور سب سے کم درجہ کی جو بیماری ہے وہ غم ہے، اور ہماری زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ غم ہی ہے۔ جب ہمیں غم لاحق ہوتا ہے تو ہمیں دنیا کی ہر چیز بری لگنے لگ جاتی ہے، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ پیسہ ہو، خواہ وہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا کچھ بھی ہو، ہمیں وہ برا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ جب اپنی زندگی میں لائیں گے، خواہ کسی بھی مقصد کے لیے لائیں، انشاءاللہ آپ کو وہ مقصد 100% آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کا تجربہ جو ہے وہ آپ خود کر کے دیکھیں۔ آپ ابھی اسے ایک تسبیح، اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں یا پریشان ہیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ اس کا ایک واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ملتا ہے، حدیث مبارک میں بھی اس کو قول کیا جاتا ہے، حدیث مبارک میں بھی منقول ہے، حضرت عوف اشجعی کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ جب ان کے لڑکے کو یعنی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافروں نے قید کر لیا تو حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہہ دیا کہ میرے لڑکے کو کفار مکہ نے قید کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی طرح سے ان کو کہلوا کر بھجوا دو کہ وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں۔ انہوں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا، حضرت عوف اشجعی نے کسی کے ذریعے کہلوا کر بھیجا، انہوں نے اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے قید کھل گئی، جن رسیوں سے ان کو باندھا ہوا تھا یا جن زنجیروں سے ان کو باندھا ہوا تھا وہ زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں اور وہ وہاں سے نکل بھاگے۔ ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی تھی جس پر سوار ہو لیے راستے میں ان کے اونٹوں کے ریوڑ ملے، انہیں بھی اپنے ساتھ ہکا لائے۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، سیدھا اپنے گھر آئے، دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بابا جان بابا جان۔ آواز سن کر فرمایا حضرت عوف اشجعی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا ہائے وہ کہاں، وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے لڑکے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان تمام انگنتائی اونٹنیوں سے جو ان کا آنگن جو ہے وہ بھرا ہوا تھا کہ وہ گنتی میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر پوچھا یہ اونٹ کیسے ہیں، انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا اچھا ٹھہرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کراؤں، ان کے حوالے سے پوچھ کراؤں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب تمہارا ہے، جو چاہو تم اس سے کرو۔
یہ تمہیں اس توکل کے باعث ملا ہے کہ جو تم نے اللہ پر توکل کیا اور تم نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو وظیفہ پڑھا، اس کے برکت سے اللہ نے تمہارے رزق میں اضافہ کیا۔ تو اس کے حوالے سے سورۃ طلاق کی آیت بھی نازل ہوئی جب ان صحابی کے بارے میں کہ جو اللہ پر توکل کیا کرتے ہیں تو اللہ ان کو اسی طرح سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے ان کا غما بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے نجات حاصل کروائیں گے۔ حصول مقاصد کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضرتوں سے بچنے اور منافع اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کی کثرت بہت مجرب ہے۔ اس کثرت کی مقدار کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلائی ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا کرے اور اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ اس کی صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھ کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے دل کو ایسا سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی وہ پریشانی جو ہے وہ کہاں رفع ہو گئی، کہاں چلی گئی۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، تو ایسا عمل جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ بھی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ مجھے ایک کمنٹ موصول ہوا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، فیس بک کے اوپر، تو ایک لڑکے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جو ہے وہ فلاں لڑکی پسند ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، تو میں اس کے حوالے سے جو ہے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جس طرح کے آج کل کے میسیجز اکثر اسی طرح کے ہی موصول ہوتے ہیں۔ تقریباً فیس بک پر موصول ہونے والی 70% میسیجز اسی طرح کے موصول ہوتے ہیں۔ اللہ پاک پہلے تو ان سب کو ہدایت دے جو کہ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں پڑھائی کی طرف فل آپ کی توجہ ہونی چاہیے، ان چکروں میں مت پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ جب آپ پاک ہیں، نیک ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود آپ کا جیون ساتھی پاک اور نیک ہی انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ تب اس لڑکے کے کہنے کے اوپر میں نے اس کو بولا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اس کو پڑھتے ہوئے، میرے خیال 4 سے 5 دن ہوئے کہ اس نے خود سے جو ہے وہ اس کا معائنہ کیا، مطلب دیکھا، مشاہدہ کیا اس نے اس کا، تو دیکھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، مطلب اس کا آج کل اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب بیٹیوں کو جو اللہ نے جن کو بیٹیاں دی، اللہ عزت والی بیٹیاں دے، ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہو، لیکن اس لڑکی کے حوالے سے اس نے خود بخود اللہ نے اس کے سامنے تمام جو ہے اس کا معاملہ کھول کر رکھ دیا۔ یعنی کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو ایسا تسلی بخش اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو جواب ملے گا۔ انشاءاللہ تمام شکوے شکایات آپ خود بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تمام تر حقیقت کو کھول کے رکھ دیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کے ذریعہ سے آپ کے غم کو، آپ کی پریشانی کو، آپ کی مصیبت کو، آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر آپ کو تسلی بخش انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے اس کی برکت سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔